بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں نئے آرمی چیف تو تعینات ہو گئے، لیکن بہت سارے لوگوں کو ابھی تک اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ امریکہ، برطانیہ یا انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ان کے پاس ہر نئے آنے والے آرمی چیف کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں، مگر عاصم منیر وہ پہلے آرمی چیف ہیں جن کے بارے میں دنیا کی بڑی بڑی خفیہ ایجنسیاں بھی نہیں جانتی کہ ان کا مزاج کیسا ہے، کس مزاج کے وہ بندے ہیں۔ دیکھیں، جنرل عاصم منیر کے بارے میں اس وقت بھارتی میڈیا جو کہہ رہا ہے، آپ امید کر سکتے ہیں کہ عاصم منیر کس مزاج کے بندے ہیں۔ آج آپ کو بتائیں گے کہ 27 فروری کو جب انڈیا اور پاکستان کے درمیان حالات کشیدہ تھے تو اس وقت عاصم منیر ISI کے چیف تھے، اور جس طرح انہوں نے چیزیں ہینڈل کی آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ پاکستانی افواج نے جب بھارت کو منہ توڑ جواب دیا، ایسا جواب کہ انڈیا قیامت تک یاد رکھے گا۔ اس سارے کھیل میں عاصم منیر نے جس طرح پاکستانی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسی کو ہینڈل کیا، آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ آج آپ کو بتائیں گے کہ کیوں انڈیا ان سے خوفزدہ ہے۔ جب عاصم منیر کا نام آرمی چیف کے لیے نامزد کیا گیا تو انڈیا نے اتنی اس خبر کو کوریج دی اور ہر جگہ عاصم منیر کیا گیا۔ ایک خبر آپ کو سناتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ دی انڈین ایکسپریس نے ایک خبر شائع کی اور اس میں عاصم منیر کے بارے میں جو انہوں نے خبر کا ٹائٹل استعمال کیا آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ ایکس ISI باس ملا جنرل آرمی چیف۔ آپ اندازہ کریں کہ ان کے دماغ میں یہ بات نہیں ہے کہ عاصم منیر ملا جنرل کا انہوں نے لفظ استعمال کیا۔ اصل میں وہ اس بات سے خوفزدہ ہیں کہ ایک حافظ قرآن کو آرمی چیف بنا دیا گیا، اور وہ پہلے آرمی چیف ہیں جو ISI کے چیف بھی رہ چکے ہیں۔ انڈیا کو اصل ڈر تو اس بات کا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عاصم منیر کس مزاج کے بندے ہیں؟ دیکھیں، 38 سال کی ایج کا بندہ کرنل ہو تو اس کی مصروفیات ہی اتنی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو بھی ٹھیک سے ٹائم نہیں دے پاتا، اور اس ایج کے اندر اگر آپ مدینہ میں رہ کر قرآن حفظ کر لے تو یہ آسان بات نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی مدرسے والا حفظ نہیں کہ فل رٹا لگاتے ہیں اور پتہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہ فلاں آیت کا مطلب کیا ہے۔ عام طور پر جو بھی حافظ قرآن ہوتے ہیں وہ 10-12 سال کی عمر میں حفظ شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ دماغ فریش ہوتا ہے اور سبق یاد کرنا آسان ہوتا ہے۔ لیکن عاصم منیر کا معاملہ مختلف ہے۔ انہیں اسلام سے اتنا لگاؤ ہوا اور انہوں نے 38 سال کی عمر میں حفظ کر لیا۔ دیکھیں، اس عمر میں حفظ کرنا کوئی آسان بات نہیں۔ 38 سال کی عمر میں آپ کو باتیں بھولنے لگتی ہیں، اور یہاں پر قرآن حفظ کرنا بہت مشکل کام ہے۔ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، ان کا مزاج ہی مختلف ہے۔ دنیا ان کو آرمی چیف کی نظروں سے نہیں دیکھ رہی، ان کو فکر ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ایک اسلام کو فالو کرنے والا اور حافظ قرآن دنیا کی بہترین فوج کا سربراہ بن گیا۔ اب 27 فروری کو ہوا کیا تھا؟ ہمارے خیال میں تو یہ ہے کہ پاک فوج نے انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا، مگر اس پورے کھیل کے پیچھے کون تھا؟ عاصم منیر۔ ہم نے بھارت میں جا کر جب انڈیا کا بینڈ بجایا، ان کی حدود میں داخل ہو کر بمباری کی، تو جو وہ انٹیلیجنس معلومات تھی جب ہم ان کا آرمی چیف اڑانے جا رہے تھے، آپ صرف اتنا بتا دیں کہ تو ان کے آرمی چیف کو اڑانے کی جو خبر ہے وہ کس نے ہم دی؟ ہمارے پائلٹس کو۔ ہم نے تو ان کو چھوڑ دیا، ہمارے پائلٹس نے تو وارننگ دی تھی کہ اپنا آرمی چیف بچا لے ورنہ اسے ہم اڑا دیں گے۔ تو وہ ساری انٹیلیجنس معلومات تو عاصم منیر نے دی تھی۔ تو 27 فروری کو جو واقعہ ہوا اس میں عاصم منیر کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ 27 فروری کے بعد یہ جون تک رہے تھے، اس کے بعد آپ دیکھ لیں فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، یہ 4 ماہ بالکل بھارت کے ساتھ جنگ والے تھے، اور یہی خبریں آ رہی تھی کہ آج حملہ ہوا، کل جنگ شروع۔ ان 4 مہینوں کے اندر ساری انٹیلیجنس معلومات اکٹھی کر کے اس لیول تک جانا، تب جا کر مودی کو احساس ہوا کہ وہ غلطی کر بیٹھے ہیں۔ ISI کا لیول بہت اونچا ہے۔ انہوں نے کہاں تک جا کر انفارمیشن اکٹھی کی ہوئی تھی؟ دیکھیں، ہمیں اتنا پتہ ہے کہ ان کا آرمی چیف فلاں جگہ پر ہے، ہم اڑا دیں گے۔ اس کے بعد انڈیا کا آرمی چیف بوکھلا گیا، انڈیا کے ہوش اڑ گئے۔ تو اس وقت جو بندہ اس پورے کھیل کے پیچھے پاک فوج کو معلومات فراہم کر رہا تھا وہ عاصم منیر تھا، اور عاصم منیر کے مزاج میں یہ چیز ہے کہ وہ میڈیا سے ذرا دور ہی رہتے ہیں، اپنی واہ واہ کرانے کا ان کو کوئی شوق نہیں۔ دیکھیں، جس شخص کے
दिल में कुरान समा जाए, और उन्होंने पहले दीन को समझा, बाद में हिफ्ज़ किया। ये पहली मिसाल है कि कर्नल के ओहदे का बंदा हिफ्ज़ कर गया। ज़्यादातर ये होता है कि छोटी उम्रों में लोग हिफ्ज़ कर लेते हैं और बाद में उसको दोहराते नहीं हैं, लेकिन अगर आप शौक़ से हिफ्ज़ करना चाहते हैं तो आपका दोहराई करने को भी दिल चाहता है, क्योंकि शौक़ से करते हैं। और आसिम मुनीर की मिसाल ही ये है, उन्होंने शौक़ से हिफ्ज़ किया और अब अमेरिका, इंडिया को डर लगा हुआ है कि एक दीन को समझने वाला बंदा आर्मी चीफ बन गया। देखिए, ISI का चीफ होना अलग बात है और 27 फरवरी का मार्का फतह करना अलग बात है। और अब यही मामला है कि इंडिया को और दूसरे दुश्मनाने पाकिस्तान को डर लगा है कि एक बेहतरीन बंदा आर्मी चीफ बन गया। देखिए, जब इमरान खान मलेशिया के सदर के साथ मुलाकात कर रहे थे तो उस वक़्त इमरान खान ने उनका तारुफ महातीर मोहम्मद से करवाया और कहा ये दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इमरान खान के मुखालिफ हैं। लोग ऐसा इसलिए सोच रहे हैं कि नवाज शरीफ ने इनको तैनात किया। देखिए, ऐसा कोई मामला नहीं। ये जो 6 नाम आर्मी चीफ के लिए दिए गए थे, ये 6 के 6 ही बहुत अच्छे ऑफिसर थे, तजर्बाकार और सीनियर भी थे। चाहे नवाज शरीफ ने जिस सोच के साथ ही इनको तैनात किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो सारे फैसले अब नवाज शरीफ की मर्ज़ी के साथ ही करेंगे। बतौर ISI चीफ जिस तरह की उनकी खिदमात रही हैं, उनसे ये तो ज़रूर तय है कि वो पाकिस्तान के एक अच्छे आर्मी चीफ साबित होंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह ये मामलात को ठीक करते हैं। इमरान खान ने क्यों आरिफ अलवी को इजाज़त दी कि समरी पर साइन कर दो, क्योंकि उन्हें यकीन है कि इलेक्शन की डेट मिल जाएगी और आसिम मुनीर ज़्यादा देर इनके साथ अब नहीं रह सकते इम्पोर्टेड सरकार के साथ। उन्होंने अवामी मैंडेट के साथ मुंतखब की हुई जमात के साथ चलना है और मामलात को ठीक करना है। नाज़रीन इकराम, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।